الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات، لائق عزت و تکریم، جمیع احباب سمنیز وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر نماز کو خشوع کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے، اس عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے، اور اس گفتگو کا مقصد یہ ہے چونکہ جو علوم اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان میں سے ایک فرض علم یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے متعلق اتنی معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ وہ عبادت صحیح انداز سے اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے۔ تو نماز وہ عبادت ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہو جاتی ہے، اور اسے سال بعد یا مہینے بعد یا ہفتے بعد ادا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ہر روز 5 مرتبہ اس فریضے کی ادائیگی کا شریعت اور مذہب ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ تو اس جہد کے ساتھ نماز اچھے انداز میں کیسے ادا کرنی ہے، اس پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اس سلسلہ میں نے 18ویں سپارے کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے والوں کی رب العالمین نے حوصلہ افزائی بھی کی، اور ان کی کامیابی کا بیان بھی قرآن کی زینت بنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اب ایک کامیابی وہ ہے جو ہم دنیا کے اندر حاصل کرتے ہیں، اور زمانہ لیبل لگاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، شاید شریعت کی نگاہوں کے اندر ہم وہاں پر ناکام نظر آئیں، اور وہ انسان کتنا بلند بخت والا ہے جسے کامیابی کی سند زمین آسمان بنانے والا رب عطا فرما رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اچھا کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے،
وہ مومن کامیاب ہو گئے اور نجات پا گئے اور اللہ کا قرب انہیں میسر آ گیا، جنتی راہوں کے وہ مسافر بن گئے جو نماز کے اندر خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جس پر ہر نمازی کو توجہ دینی چاہیے، پہلے توجہ ہے تو بہت اچھا، پہلے توجہ نہیں ہے تو گفتگو سننے کے بعد پہلی فرصت میں اس پر ہر نمازی کو توجہ دینی چاہیے، چونکہ یہ وہ علم ہے جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ جب یہ فرض علم ہے تو فرض علم عمر کے جس حصے میں بھی بندہ ہے اسے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، بغیر اس کے کوئی نجات نہیں اور بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں۔ تب تک عبادت ہم صحیح انداز میں ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک اس عبادت کے متعلق ہمیں اتنی ساری معلومات نہ ہو جائے کہ اسے کیسے ہم نے رب کے دربار کے اندر ادا کرنا ہے۔ تو نماز میں خشوع کو برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر نمازی کے لیے، جس پر اسے بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے جو الفاظ نماز کے اندر یہ ادا کرتا ہے اللہ کے دربار کے اندر، کیونکہ نمازی نماز کے اندر رب سے کلام کرتا ہے، رب کے دربار میں اپنی مناجات پیش کرتا ہے۔ تو جن الفاظ کے ذریعے جو شریعت نے ہمیں الفاظ بتائے، بھیا نمازی تو جب نماز میں کھڑا ہو تو نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو جو الفاظ ہم نے نماز میں ادا کرنے ہیں، نماز میں خشوع کے ذریعے، خشوع کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے تلفظ کو درست طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی نمازی ایسے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایک تعداد نمازیوں کی ہے جو نماز تو زمانے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں جو پڑھا جاتا ہے انہوں نے اسے باقاعدہ کسی سے نہیں سیکھا۔ بچپن میں ماں باپ نے پڑھا دیا، وہ بچپن کا پڑھا ہوا پھر بچپن ہی کا پڑھا ہوتا ہے، جو زمانہ گزرتا ہے اگر کوئی غلط بات پکی ہوئی تو وہ پھر آگے پکی غلط ہی چلے گی، چونکہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا۔ ہم نے کسی سے تصحیح کروانی نہیں، کسی کے سامنے بیٹھنا نہیں۔ میں نے اس بات کو مناسب جانا کہ شاید کوئی بندہ تنہائی کے اندر وہ کسی کے پاس بیٹھنے میں جھجک محسوس کرے، شرم محسوس کرے، آر محسوس کرے کہ میری تو اتنی عمر ہے، میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں اگر یہ سیکھوں گا کہ مجھے یہ نہیں آتا اور میں صحیح ادا نہیں کرتا تو پھر میرے لیے کتنے شرم کی بات ہے۔ حالانکہ یہ مقام شرم کا نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے اندر، شریعت سیکھنے کے اندر عمر کی کوئی قید شریعت نے بیان ہی نہیں کی۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک بندہ طالب علم ہی رہتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے برابر، ہر آئے روز اور ہر آئے دن اس کی معلومات کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، میں چند باتیں آپ کا صرف ذہن اس جانب راغب کروانے کے لیے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے، تلفظ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کو سیکھنا اور پھر اس طرح نماز میں نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ پہلی سیڑھی نہیں ہے تو پھر خشوع کی بنیاد ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اگر ہم وہ غلط پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دربار کے اندر جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر الفاظ صحیح ادا نہیں کر رہے، تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہے تو پھر ہمیں خشوع کیسے میسر آئے گا؟ مثال کے طور پہ بے شمار نمازی جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو ثنا پڑھنی ہوتی ہے نماز میں، تو جو پہلا لفظ یہ ہے ثنا کی ابتدا کرتے ہوئے وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یہ غلط ہے۔ اسے کیسے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہ، لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، اور قرآن پڑھنے کا قاعدہ ضابطہ ہے کہ جہاں الف مدہ آئے، واو مدہ آئے،
یا مدہ آئے اسے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار کی، اور اگر اسے لمبا نہ کیا تو یہ لان جلی ہوتی ہے۔ لان جلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی غلطی صادر ہو جاتی ہے معنی بدل جاتا، اور بعض اوقات معنی یوں تبدیل ہوتا ہے کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی اہمیت کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کتنا ضروری ہے تلفظ سے نماز کو ادا کرنا۔ میں جب آپ کی اس مسجد کے اندر شروع میں آیا تو چونکہ خطیب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں امانت داری کے ساتھ انہیں دین سکھائے، اور اگر یہ ڈنڈی مارے گا دین سکھانے کے اندر تو کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ اتنے بندے تیرے سامنے بٹھائے تھے، تو نے اسے کیا دیا، انہیں کیا سکھایا؟ اس لیے بارہا میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں انہیں بار بار رپیٹ کیا جائے۔ تو میں نے شروع کے اندر یہ اعلان کیا تھا، کوئی بندہ بھی بزرگوں میں سے بڑوں میں سے وہ مکمل نماز سیکھنا چاہے، مکمل قرآن سیکھنا چاہے، کلمے سیکھنا چاہے، دین کی بنیادیں سیکھنا چاہے، جب بھی کہے گا میں اویل ہوں۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ہمارے ایک مقتدی تھے رازق صاحب، عبد الرازق صاحب، رازق صاحب کے نام سے مشہور تھے، قبر میں پہنچ گئے ہیں۔ میں شروع میں آیا تو سب سے پہلے جو بزرگوں میں سے آگے بڑھا کہ مجھے میری نماز درست کروائیں وہ بندہ تھا۔ وہ پھر میں نے پورے پراپر انداز کے ساتھ ان کی نماز درست کروائی۔ اور ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم کسی مدرسے کے اندر باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی ایک ہو، کسی کی دو ہوں، کسی کی چار ہوں، کسی کی 5 ہوں۔ جب وہ اپنی نماز کسی کو سنائے گا تو غلطیاں نکلیں گی، اور غلطیوں کا نکلنا یہ نجات ہے، اور غلطیوں کا برابر قائم رہنا یہ نجات نہیں ہے۔ اچھا، یہ مجھے احساس ان دنوں کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ گزشتہ دنوں میں ایک چیلم کی محفل کے اندر گیا، جس بندے کی والدہ فوت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بندوں کو اکٹھا کیا ہے تو آپ ہمیں اس بزم کے اندر نماز کا عملی طریقہ بتائیں۔ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں 300-400 بندے اکٹھے ہیں، آپ نماز کا عملی طریقہ بتائیں۔ جس کی غلطی ہوگی نکلے گی، اگر غلطی نکلے گی ہماری اماں جی کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا کہ ان کے وسیلے سے تصحیح ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ میں نے طریقہ وہاں بیان کیا تو بعد میں ایک بندے کا مجھے فون آیا، اس نے کہا جی آپ نے جو طریقہ بیان کیا، میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کے بالکل مخالف پڑھ رہا ہوں، فلاں چیز بھی میں نے نہیں پڑھی، فلاں بھی نہیں پڑھی، میں یہ یوں کرتا تھا، میں یہ یوں کرتا۔ مانا کیا تھا؟ ہم ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے سمجھا یہ کہ نماز وضو کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور جیسے جیسے باقی کرتے چلے جاتے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے، نماز ہو گئی۔ یہ میں نے پہلا ایک جملہ خالی آپ کی توجہ دلانے کے لیے، میں پوری نماز آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں شرم محسوس کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے بیٹھوں، یہ میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں، آج کل آپ کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہے، یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو نیٹ پر تجوید کے ساتھ نماز مل جائے گی، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہ دل کے اندر دیپ جلے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، ذرائع بے شمار ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں، ذرائع ہیں، خالی سیکھنے کا جذبہ پیدا کر۔ اچھا، میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے بولا، نمازی نماز پڑھتے ہوئے ابتدا ہی جب کرتا کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، آنا اس نے کیا کہنا؟ سبحانک اللہ، لام کے اوپر کھڑی حرکت۔ اچھا، تھوڑا مزید آگے چلیے، رکوع میں جائے گا، اکثر نمازی رکوع میں جاتے ہوئے جو رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، کچھ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان، صحیح تلفظ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، یہ ہا بیچ میں سے مکمل چھوڑ جاتا۔ اچھا، مزید آگے چلیے، 2 رکعت والی نماز ہے، قعدے میں بیٹھنے ہیں، تو قعدے میں بیٹھتے ہوئے
سب سے پہلا جملہ جو پڑھیں گے وہی غلط. کون سا؟ التحیات للہ. یہ غلط تلفظ ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ التحیات للہ. یہ ہاں مکمل چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ جلدی کے اندر ایک زبان پر غلط چیز چڑھی، التحیات للہ. ارے پوچھو کیا پڑھا؟ التحیات پڑھ رہا ہوں. التحیات میں بیٹھا تھا. التحیات نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ مکمل حذف کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے. التحیات للہ. اچھا مزید تھوڑا آگے چلے جائے. یہ ابھی میں پوری نماز آپ کے سامنے نہیں دہرا رہا، میں وہ دہراؤں گا. صرف میں راغب کرنا چاہتا ہوں ذہنوں کو، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے سیکھنا. اگر آپ نماز میں خشوع لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان لفظوں کو درست کرنا پڑے گا. جب ہم درود پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، تو دعا کے اندر اکثریت عوام کی وہ کیا پڑھتی ہے؟ ربی جعلنی. حالانکہ تلفظ یہ نہیں ہے ربی جعلنی. تلفظ کیا ہے؟ ربی جعلنی. یہ جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، با جیم کے ساتھ جڑتی ہے. ربی جعلنی. اور عام پڑھتے ہیں ربی جعلنی، ربی جعلنی. یہ میں نے خالی آپ کا ذہن راغب کرنے کے لیے چند جملے آپ کے سامنے بولے ہیں کہ خشوع پیدا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے نمازی کو جس پر توجہ کرنی ہے کہ اس نے جو وہ نماز میں پڑھتا ہے اسے درست طریقے کے ساتھ پڑھنا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہی نماز جہاں پر لکھی ہے، کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہوگی، کوئی چھوٹے بچوں کی کتاب ہوگی جہاں نماز لکھی ہوتی ہے، ذرا اس کو اٹھا کر ایک مرتبہ پڑھیے. اگر کوئی ینگ ہے، جوان ہے، نیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ساتھ کتاب بھی رکھیں، ساتھ تجوید کے ساتھ نماز وہ نیٹ سے آپ نکال لیں. بے شمار وہ پڑھانے والے آپ کو وہاں مل جائیں. آپ اسے سنیں، ساتھ دیکھیں، اور جو لفظ خود ادا کرتے ہیں پھر اس پر توجہ لگائیں کہ میں صحیح ادا کرتا ہوں یا صحیح نہیں ادا کرتا. خشوع نماز میں 18واں سپارہ پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کامیاب وہ لوگ ہیں کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. جو نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. اور نماز میں خشوع کا اہتمام کرنے کے لیے سب سے پہلے جو الفاظ نماز میں ادا کرتے ہیں ان لفظوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ لازم اور ضروری. اگر کوئی بندہ کسی اور طریقے سے نہیں سیکھنا چاہتا، میری خدمت لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. جب کہے گا، جہاں کہے گا، جیسے کہے گا، میں کوشش کروں گا کہ اسے سکھاؤں. یعنی جب یہ جذبہ پیدا ہوگا نا، جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ، چونکہ ابھی ہم زندہ ہیں نا، مرنے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک بندہ زندہ ہے تصحیح ہو سکتی ہے، غلطیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے، پچھلا کور ہو سکتا ہے. لیکن جب مر گئے، اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نماز میں خشوع لانا چاہتے ہیں اور الفاظ پر آپ توجہ کرتے چلے جائیں، جو لفظ آپ ادا کرتے ہیں ان پر توجہ کرتے جائیں، خشوع خود بخود دل میں اللہ پیدا فرمائے گا. چونکہ جو نصاب ہمیں نماز میں دیا گیا وہ نصاب ہی ایسا ہے، اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کیا ہے. ایک تو یہ بات کہ جو ہم بول رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں، اسے کیسے بولنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کسی کے سامنے بیٹھیں گے بہت آسانی کے ساتھ ہم، کیونکہ یہ مشکل دین تو مشکل ہے ہی نہیں. ہم بچوں کو کیا کیا سکھاتے ہیں، کیا کیا پڑھاتے ہیں. اور خاص کر کے جو والدین یہاں بیٹھے، جن کے بچے ہیں، جن کی بچیاں ہیں، جن کی بیوی ہے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سارے ان کتابیں جہاں ان کی دنیا بنانی ہے ساتھ ان کا دین بھی بنانا ہے. وہ بچپن میں، ہمارے ہاں تو لوگ یہی کرتے ہیں، چونکہ میں نے اکثر جو سروے کیا ہے
چھوٹا بچہ ہے اس پر زور دیا جاتا ہے، بھائی جا مدرسے، تو گیا نہیں پڑھنے، تو نے آج چھٹی کر لی، اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک ٹائم تک وہ مدرسے جاتا ہے، یا قاری صاحب گھر آ رہے ہیں اسے پڑھا رہے ہیں، جب اس کا ٹینیور ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ کالج چلا گیا ہے، اب وہ یونیورسٹی ہے، اب نہ اسے باپ کہہ رہا ہے نہ اسے ماں کہہ رہی ہے، نہ وہ خود سے دہرا رہا ہے، وہ جو بچپن میں سیکھا تھا، وہ بچپن والا سیکھا ہوا وہ سارا کیا محفوظ ہے؟ اب جب عقل کامل ہو چکی ہے اسے دہرانا ضروری ہے، اسے دہرانا، زبان سے ادا کرنا، کسی کے سامنے ادائیگی کر کے اس کی درستگی کروانا، یہ ضروری ہے۔ اچھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ خشوع کی، نماز کے اندر جو خشوع ہے، اسے پیدا کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مخبتون متوادعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا۔ کا نمازی نماز کے اندر خشوع کیسے حاصل کرے گا؟ کہ سب سے پہلے جب نماز میں کھڑا ہو تو اکڑ کے کھڑا نہ ہو بلکہ عاجز بن کر کھڑا ہو۔ دیکھیں کھڑے ہونے کا انداز بھی ہے نا، عاجزی کے ساتھ، اس کا جسم جھکا ہو، اس کی نظر جھکی ہو، اس کا چہرہ جھکا ہو کہ میں کس مالک کے دربار کے اندر پیش ہو رہا ہوں۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ جب نماز کے لیے وضو کرتے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا، ان کے پاس بیٹھے لوگ پوچھتے حضور جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیتے؟ تجھے پتا نہیں میں کس کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہوں، مالک کے دربار کے اندر پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام الفاظ کی ادائیگی کو درست، دوسرا کام حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب نمازی نماز میں کھڑا ہو اکڑ کے نہ کھڑا ہو بلکہ عاجزی کے ساتھ جھک کر کھڑا ہو، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات کہتے ہیں لا یلتفتون یمینا ولا شمالا۔ جب نمازی نماز میں کھڑا ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، جماعت میں ہے تو ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کے پاؤں کی طرف نہ دیکھے، جو ادھر کھڑا ہے اس کے پاؤں اور کپڑوں کی طرف نہ دیکھے، یا سامنے کھڑا ہے تو دیوار پر نہ دیکھے، چونکہ یہ نمازی نماز میں ہے۔ خشوع کب ملے گا؟ فرمایا جب پوری کی پوری توجہ نماز کے اندر ہوگی، نظر پھرے گی توجہ پھر جائے گی۔ اور بے شمار نمازی ہیں نماز ہی کے اندر ان کے ہاتھ بے حرکت پیدا ہوتی، نماز میں داڑھی درست ہو رہی ہے، اگر کوئی نوجوان ہے تو نماز میں بال درست ہو رہے ہیں، پفوں پہ بار بار ہاتھ لگایا جا رہا ہے، کپڑوں کی سلوٹیں بار بار درست ہو رہی ہیں، ہاتھ کا بے تحاشا نماز میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ وہ آگے چل کے بیان کروں گا کہ کتنی بار نماز میں بغیر ضرورت کے ہاتھ اٹھاؤ نماز ہی ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی۔ تو خشوع پیدا کرنے کے لیے پہلی بات الفاظ درست ادا کرو، دوسری بات جب نمازی نماز میں ہو نظر دائیں بائیں نہ ہو بلکہ اگر وہ کھڑا ہے سجدے والی جگہ پہ نظر، رکوع میں ہے تو پاؤں کی پشت پہ نظر، اور اگر وہ اتحیات میں بیٹھا ہے تو پھر اس کی گود کے اندر اس کی نظر۔ یہ نظر کا جھکنا یہ بھی دل میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور نمازی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز میں اپنے ہاتھ بار بار نہ اٹھائے، کبھی بٹن باندھ رہا ہے، کبھی ناک میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی کان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی آنکھیں مل رہا ہے، کبھی داڑھی میں ہاتھ، کبھی بال میں ہاتھ، کبھی کپڑے درست۔ کہا خشوع کے لیے ضروری ہے ساکن ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اچھا، یہ جو خشیت ہے ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں حدیث جبریل۔ آقا حضور رحمت عالم تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ آیا، جب ہم نے اس کا چہرہ دیکھا لگا کہ کوئی اجنبی ہے،
چہرے سے، چونکہ اس سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے اس کے کپڑے دیکھے، بال دیکھے، کوئی اثر مٹی کا نہیں، کوئی سلوٹ کپڑوں پہ نہیں، کپڑوں اور بالوں سے لگ رہا تھا بالکل قریب سے اٹھ کے آیا، اور چہرے سے لگ رہا تھا ہم نے محلے میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں وہ آ کے 2 زانو حضور کے دربار کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، من ایمان ہو یا رسول اللہ۔ دوسرا سوال، من اسلام ہو یا رسول اللہ۔ تیسرا سوال، من احسان ہو یا رسول اللہ۔ کیونکہ حدیث لمبی ہے، تینوں سوالوں کے اللہ کے حبیب نے جواب دی۔ جو تیسرا سوال تھا اس نے پوچھا من احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے جو جواب دیا ذرا جواب سنیے۔ میرے محبوب کہنے لگے احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ نماز میں تیری جو حالت ہے، تیری جو کنڈیشن ہے، تو عبادت میں ہے، عبادت یوں کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور آقا حضور کو پتا تھا سب کا مقام مرتبہ یہ نہیں کہ وہ نماز میں رب کو دیکھ سکیں، تو پھر رسول اللہ نے دوسرا جملہ بولا، کہا احسان یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نماز میں رب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر تصور یہ بنا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے دل میں یہ احساس لانا کہ میں رب دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ احساس نہیں ہے، آنکھ میں سکت نہیں ہے، تو پھر یہ احساس پیدا کرنا کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی بڑے کے سامنے بندہ بیٹھا ہو، وہ ناک میں ہاتھ نہیں مارے گا، کان میں ہاتھ نہیں مارے گا، بار بار بٹنوں پہ ہاتھ نہیں لے کے جائے گا، بار بار داڑھی میں بار بار بالوں کو سنبھالے گا نہیں، وہ کہے گا میں بڑے دربار میں بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی بڑا دربار ہے جو رب کے دربار کا مقابلہ کر سکے؟ اس دربار میں بندہ پیش ہوتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ ساکن نہیں ہو رہے، اس کی حرکتیں ختم نہیں ہو رہی، اسے سکون اور خشوع نماز کا وہ حاصل نہیں ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بڑے لوگ ہی، امام اعظم ابو حنیفہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز لوگ اور بھی موجود تھے، چھت سے سانپ گرا تو مسجد کے اندر شور شرابہ۔ اب دیکھیں نا، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، میری آپ کی طرف ہے، لیکن ابھی یہاں کوئی ہنگامہ ہو جائے یا بریکر کی آواز آ جائے، ہلکا سا کوئی دھماکہ ہو جائے، تو یہ انسانی طبیعت ہے، سب کی توجہ ادھر جائے گی کیا ہوا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دوران نماز چھت سے سانپ گرا بالکل سامنے، شور مچ گیا مسجد کے اندر، بچو بھائی، بھاگو بھائی، سانپ ہے جی۔ آپ مسلسل نماز پڑھتے رہے، مسلسل نماز پڑھتے۔ جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے آپ کو کہا گیا حضور سانپ گرا تھا، آپ نے نماز نہیں توڑی؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سانپ گرا ہے، میں تو نماز میں تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ دوران نماز 17 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، ایک بار نہیں 17 مرتبہ، آپ نے حرکت تک نہ کی۔ بعد نماز آپ سے پوچھا گیا حضور بچھو بار بار آپ کو کاٹ رہا تھا؟ کہا میں نماز میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایک انصاری صحابی جب حالت جنگ کے اندر نماز کا وقت آ گیا، کتنے اونچے لوگ تھے، ہماری تو دکان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہماری تو ریڈی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہماری تو دوستوں کی گپ شپ ہماری نماز قضا کر دیتی ہے۔ کتنے اونچے لوگ تھے، گردنیں کٹ رہی ہیں پھر بھی سر رب کے دربار میں رکھا ہوا ہے، حالت جنگ میں بھی نماز کے اندر ہیں۔ جب حالت جنگ میں نماز کے اندر تھے، دوران نماز ایک تیر آیا اور آ کے پنڈلی میں لگا، صحابی کو احساس تک نہ ہو، خون بہتا رہا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے کہا آپ کو تیر لگایا؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا میں لگے ہاتھوں نا، چونکہ یہ ایک ایمان کی بات ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، سورۃ معارج کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور رسول اللہ سے پوچھا گیا حضور یہ اتنا بڑا دن کیسے گزرے گا؟ فرمایا نا مومنوں پر یہ دن ویسے گزرے گا جیسے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں پوچھا گیا حضور 50,000 سال کا دن ایمان والوں پہ کیسے گزرے گا؟ فرمایا یوں گزرے گا
جیسے سورج غروب ہونے لگے اور پھر ہو جائے، یہ جو 5 7 10 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، فرمایا جتنی دیر ہونے لگے سورج غروب اور پھر ہو جائے، جتنا ٹائم لگتا ہے مومنوں پر یہ دن ایسے گزر جائے گا۔ محدثین کلمے اٹھا کے بیٹھ گئے، بھئی اللہ کا قرآن تو کہتا ہے دن 50,000 سال کا ہے، تو یہ فرض نماز کے ٹائم کے برابر مومن پہ کیسے گزرے گا؟ میں نماز کی ایک تصویر آپ کو بتا چکا ہوں۔ امام اعظم نماز میں ہیں، چھت سے سانپ گرا، احساس تک نہ ہوا۔ امام بخاری نماز میں ہیں، بچھو نے ڈنگ مارا، احساس تک نہ ہوا۔ صحابی نماز میں ہیں، تیر پڈوی میں لگا، احساس تک نہ ہوا۔ اور عشر کا دن وہ دن ہوگا جب رب مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ محدثین نے کہا دن تو 50,000 سال کا ہی ہوگا، لیکن مومنوں پر یہ دن فرض نماز کے برابر گزرے گا۔ معنی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ دیدار الہی میں مصروف ہوں گے، یہ دن یوں گزر جائے گا کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگا۔ یہ خشیت نماز کی محبت۔ اور پھر بات یہ اپنی جگہ پر بالکل سچ ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ بزم عشر میں ہم رب کا دیدار کریں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی نعمت ہمیں دی جائے۔ دنیا میں جو دیا جا رہا ہے نیکوں کا صدقہ دیا جا رہا ہے، اور عشر کے دن ہمارا عمل کو اس قابل نہیں کہ ہم دیدار کریں۔ ہاں دیدار ملے گا تو آمنہ کے لال کے صدقے میں اللہ عطا فرمایا، نیکوں کے صدقے کے اندر۔ میں نے نماز کی خشیت آپ کو بتانا چاہیے، اور خشیت پر میں نے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ نمازی نماز میں خشوع پانے کے لیے پہلا کام یہ کرے کہ تلفظ درست ادا کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ جب نماز میں کھڑا ہو دائیں بائیں نہ دیکھے، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، ہاتھ کا بیجا استعمال نہ کرے، نظر جھکی ہو، عاجز بن کر وہ کھڑا ہو۔ دیکھیں نا وہ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے جس میں توجہ ہی نہیں۔ حضور نے نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کلمہ پڑھنے والوں رب نے نماز میں مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کون سی نماز کرے گا؟ جس میں توجہ ہی نہیں، جس میں لفظ ہی ٹھیک نہیں، جس میں ادائیگی کا طریقہ کار ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اس کا بنیادی حصہ سماعت کیا ہے، اسے محفوظ رکھیے۔ آنے والی نشست میں کوشش کریں بر وقت آئیے، کیونکہ یہ ایک بندے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، یہ ہر نمازی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ کیونکہ آج خالی لو لگانی تھی، آنے والی نشست میں ابتدا سے میں شروع کروں گا کہ نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، باندھنے کہاں پہ ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، بیچ میں پڑھنا کیا ہے، امام کے پیچھے کیا نہیں پڑھنا، اور امام نہ ہو تنہا ہو تو کیا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ ہم آنے والی نشست کے اندر گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔